بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس لات، عزا اور منات جو ان کے بڑے بت تھے، ویسے تو انہوں نے 363 بت خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر، اپنے ہی ہاتھوں سے لٹکا کر یا رکھ کر، اور پھر ان کے سامنے اپنی منتیں مانتے تھے، اور ان کے سامنے اپنی نظریں مانتے تھے، اور ان سے مانگتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے! یہ تو عقل میں آنے والی بھی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں، ایک چیز کو میں اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق کروں، اس کے اندر کاریگری کروں، اور پھر اسی کو سامنے رکھ کر پھر اس کی عبادت کروں، اس کی پوجا کروں اور اس سے مانگوں۔ میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ ہماری عقل پر ماند پڑ گئی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں، اپنی مل کے جو اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی ہوئی چیز ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ تم ان کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہو جائے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اور آج کا ہمارا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً یہی کچھ کر رہا ہے، آج کا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ اس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا، فلاں کچھ کروں گا، فلاں کے لیے یہ کچھ کروں گا، اس کے سامنے جھکوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی ایک مقام بن جائے گا، ایک مرتبہ بن جائے گا، اور اسی سے پھر مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور مانگتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے تو انکار ہے ہی نہیں نا۔ کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جاتے ہیں، جا کر مانگتے ہیں، کوئی کس سے مانگ رہا ہے، کوئی کس سے مانگ رہا ہے، کوئی کس کی در پہ پڑا ہے، کوئی کس کے در پر پڑا ہے۔ آئے نا ایک اللہ کے در پر، آئے نا اللہ کی طرف بھی تو آ کر دیکھو، اور اپنے حقیقی رب کی طرف بھی تو آ کر دیکھو، اور اپنے محسن کی طرف بھی تو آ کر دیکھو، جس نے اتنے بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر کیے، جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ اور جو طریقہ اس نے بتایا ہے ہم اس طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں تو آئے نا، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن کو کھول کر تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب کس طرح بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے۔ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کا طرز عمل ہے، میرے نبی کی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنانا ہوگا، اس زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی پیار اور کتنی ہی محبت کا اظہار اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم کہتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ایک عمل کر لو، صرف ایک عمل کر لو، اور اللہ سے محبت پھر کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد ان کو کہہ دو اپنی امت کو بھی بتا دو، اور اہل کتاب کو بھی بتا دو، یہود و نصارہ کو بھی بتا دو، اور مشرکین مکہ کو بھی بتا دو، سب کو اعلان کر دو میری اتباع کر لو، اور اللہ کی ذات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے جا کر جھکنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے اور کے دربار پر جا کر پڑے رہنے کی، وہاں پر مہینوں ہفتوں گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ محمد انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور صرف ایک عمل کر لو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرنا ہے، اپنانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس سے بے وفائی نہیں کی جاتی، اور اس سے بے وفائی کا سوچا بھی نہیں جاتا، اور اس کی ہر بات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی کتنی باتیں پوری کرتے ہیں، اور ہم سے نبی نے کچھ مانگا ہے؟ اور کیا مال و دولت ہم سے مانگ لی؟ اور کیا ہمارے بیوی بچے ہم سے مانگ لیے؟ یا ہماری شہرت ہم سے مانگ لی؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ اور میرے نبی نے تو یہ فرمایا، اور تم اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ، اور تم اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور تم یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور صرف محبوب ہی نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اسی آیت کے آخر میں؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، اور میں نافرمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے، ایسے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، وہ سیدھے راستے پر کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ یہاں ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ کاذب کا لفظ بھی ہے، جھوٹ بولنے والے کا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج ذرا اپنا مواخذہ کریں، ہر ایک بندہ اپنا مواخذہ کرے، میں بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم پورے 24 گھنٹے کے دورانیے میں، یا میں نے جتنی زندگی بسر کر لی ہے، اس میں نے کتنا سچ بولا ہے، وہ کتنا جھوٹ سے میں بچا ہوں۔ اس کے اندر ہماری زندگیاں تو ساری کی ساری جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، ہماری لائف تو ساری کی ساری جھوٹی ہے، ہر وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا تاجر بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی تو ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی صحیح ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی تو ہمارے جتنا بھی نظام ہے ہم نے جو بنایا ہوا ہے وہ صحیح ہوگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت تو اسی وقت آئے گی نا جب ہم سچ بولیں گے۔ ہم تو سچ بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ایسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں، جو قوم خود نہیں چاہتی کہ ہمارے حالات، ان کے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر اگر تڑپ ہوگی جھوٹ کو چھوڑنے کی، سچ کو اپنانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دیں گے اور جھوٹ کو چھوڑنے کی توفیق دیں گے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہمیں ہدایت ملے گی؟ پھر تو ہدایت ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔
تو آ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کو مانیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں دلا دے سوائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کے، قرآن عظیم کے۔ آ جائیں، ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں، سینے سے لگا لیں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں، حقیقتاً محبت کریں، پڑھیں، اپنائیں ان چیزوں کو۔ دیکھیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دیکھیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو تبدیل کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔